بلوچستان کے علاقے خزدار میں سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر وار آپریشن کے دوران 14 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ پر کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے دوران 17 سے زائد دہشت گرد زخمی۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فلسطین میں جنگ بندی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا۔ حماس کا بیان جنگ بندی کے لیے امید کی کرن اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک راستہ فراہم کرتا ہے جسے دوبارہ بند ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پاکستان فلسطین میں مستقل امن کے لیے اپنے تمام دوست برادر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی امن معاہدے پر حماس کے رد عمل کو خوش آئند قرار دیا۔ اسرائیل کو فوری طور پر اپنے حملے بند کرنے چاہیے۔ بحیرہ ارم میں ڈپریشن شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل۔ محکمہ موسمیات کا 7واں الرٹ جاری۔ طوفان شکتی کراچی سے 390 کلومیٹر جنوب اور جنوب مغرب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ سندھ کے ساحلی علاقوں کے قریب 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں چلنے کا امکان۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ ملٹری عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق نہ دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 9 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دے رکھی ہے۔ عدالت نے وفاقی سیکریٹری قانون راجہ نعیم اختر کو جواب سمیت طلب کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل مرزا نصر عدالت پیش ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ حکومت نے نئے پینشن فنڈ کے لیے 10 ارب روپے مختص کر دیے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2024 سے بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو۔ موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر نفاذ 1 جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ کہا معافی وہ مانگیں جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی۔ لاہور میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں الزامات پر دکھ ہے۔ BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے، مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کی ترقی دیکھتی ہے، لاہور میں بھی دی گئی سہولیات پورے پنجاب میں دیں گے۔ اتحادیوں کا پارہ ہائی ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ یقین دہانی کرائی، امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ PIA کا برطانیہ کے لیے پروازوں کا باضابطہ اعلان۔ پہلی پرواز 25 اکتوبر کو مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافر 15 گھنٹے کی بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزموں کے انٹرویوز اور اعترافی بیان جاری کرنے پر پابندی لگا دی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا زیر حراست ملزم کا انٹرویو اس کی عزت نفس اور مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انٹرویو فیئر ٹرائل کو بھی متاثر کرتا ہے۔
कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा किसी मीडिया पर्सन को ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं देगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। ये मुनासिब वक्त है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया के किरदार को रेगुलेट करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। कनेट कॉलेज की बिसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद के इलाज पर महकमा सेहत को शाबाश। मरीम नवाज का 65 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब भर के 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल और डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशंस कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम की लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी भी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की कोशिशों से रिकॉर्ड रिकवरी। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को मजीद 2 अरब 34 करोड़ रुपए जमा करा दिए। के इलेक्ट्रिक पर कई साल से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वाजिबात काबिल अदायगी थे। के इलेक्ट्रिक ताहाल सिंध हुकूमत को 6 अरब रुपए से ज़ायद रकम वापस जमा करा चुका है। सार्फिन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में हर माह रकम वसूल की जाती है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, गलत समत में गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग समेत दर्जनों खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 5,000, कार के लिए 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 रुपये जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। लापरवाह ड्राइविंग पर 25,000 रुपये देना होंगे। वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर भी कार्रवाई होगी। ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। तहकीकाती इदारों ने इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया। तीफी भट्ट अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम था। जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मराकश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत पकड़ गए। झड़पों में 3 अफराद हलाक, 300 जख्मी। नौजवानों की ज़ेर क़यादत ग्रुप ने हुकूमत की बरतरफी का मुतालिबा कर दिया। जनरेशन Z 212 का तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालिबा।